بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اور جو کچھ اس زمین پر وہ فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور برزگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ بعض انسانوں کو نزا کے وقت انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض انسانوں کی روح کیسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے کہ دودھ میں سے مکھی نکال دی جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتے؟ اور کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزا کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزا کی تکلیف ہوتی ہے؟ اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کو موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے؟ اور اپنی طبی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی دیگر مخلوق، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی وقت مقررہ پر موت آتی ہے۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سارے جانور، پرندے اور دیگر مخلوقات رہتی ہیں، لیکن جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں۔ جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو، ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس لیے آپ نے کبھی طبعی موت مرنے والے جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے اپنے طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، لیکن ان کے مردہ اجسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ جسم ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں کو مثلاً سپاہیوں اور پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور یہ جانور وقت مقررہ سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کنوؤں، درختوں کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہیں پر ان کو موت آتی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے انسان آج سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگایا جائے تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے رہتے ہیں۔ اگر یہ پرندے سر عام لوگوں کے سامنے مریں تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی،
اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ پرندوں کی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو ہماری اس روئے زمین پر رہتی ہے۔ اگر وہ بھی اسی طرح طبعی موت مرتے اور ہماری گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی تو ذرا سوچیں کہ انسانی نظام زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے تاکہ دور دراز کی جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کو موت آ جائے۔ بے شک یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزاع کی سختی محسوس ہوتی ہے، اور کیا ان کو بھی نزاع کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نزاع کی سختی برحق ہے، اور نزاع کی سختی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے، اور نزاع کے وقت جو انسانوں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہو اس کو نزاع کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گناہگار انسان ہو تو اس کی روح کو تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور تو اعمال کے متعلق نہیں، ان پر نزاع کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن وہ اس نوعیت کی ہوتی ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایات کے مطابق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی زندگی ایک تسبیح میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور روح قبض ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے، اور ایک دوسری روایات کے مطابق جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایات کے مطابق تمام وزیروں کی جانیں حضرت ملک الموت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، پھر چاہے وہ انسان اور جانور، اور روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت علیہ السلام کو سونپی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک الموت علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی اپنی مرضی سے کسی ایک مچھر کی روح قبض نہیں کرتا۔ اس حدیث پاک میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام تمام جانوروں، تمام پرندوں کی روح قبض کرتے ہیں، اور جس طرح انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب غم اور سوگ مناتے ہیں اور آہوازاری کرتے ہیں، اسی طرح اگر پرندوں اور جانوروں میں سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور سوگ مناتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔